اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، تم فرما دو کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہی علم ذاتی و علم محیط ہے، وہی باری عز و جل کے لیے ثابت ہے، اس سے مخصوص ہے۔ اور رہا علم غیب غیر محیط کہ انبیاء علیہ السلام کو ملنا، وہ بھی قطعاً حق ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اس لیے نہیں کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کرے، ہاں اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اور فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ عالم الغیب ہے تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوا اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اور فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب کے بتانے میں بخیل نہیں۔ اور فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ اے نبی یہ غیب کی باتیں ہم تم کو مخفی طور پر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کو فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی کے تحت تفسیر کبیر میں ہے یہ کہنا کچھ منع نہیں کہ ہم کو اس غیب کا علم ہے جس میں ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور نسیم الریاض میں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا جبھی حکم دیا کہ اپنے غیب کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے۔ اور امام شعرانی کتاب الیواقیت والجواہر میں حضرت شیخ اکبر سے فرماتے ہیں علم غیب میں ائمہ مجتہدین کے لیے مضبوط قدم ہے۔ مولانا علی قاری مرہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے تعلق سے مخالفین براہ نافہمی اس مسئلے میں ان سے سند لاتے ہیں، مرکات شرح مشکات شریف میں کتاب عقائد تالیف حضرت شیخ ابو عبداللہ شیرازی سے نقل فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ ترقی مقامات پا کر صفت روحانی تک پہنچتا ہے، اس وقت اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ یہی علی قاری اسی کتاب میں ناقل ہے نور ایمان کی قوت بڑھ کر بندہ حقائق کے اشیاء پر مطلع ہوتا ہے اور اس پر غیب نہ صرف غیب بلکہ غیب کا غیب روشن ہو جاتا ہے۔ یہی ملا علی قاری فرماتے آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ زیرک کے غیب کو مشاہدہ کرے، مشاہدے کی طرح جانتا ہے اور یہ انبیاء ہے، اور دوسرے وہ جن پر صرف حس و وہم کی پیروی غالب ہے۔ اکثر مخلوق اسی قسم کی ہے تو ان کو ایک بتانے والے کی ضرورت ہے جو ان پر غیبوں کو کھول دے، اور وہ بتانے والا نہیں مگر نبی کے خود اس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہی علی قاری شرح فقہ اکبر میں حضرت ابو سلیمان دارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں فراست مومن جس کا ذکر حدیث میں ارشاد ہوا وہ روح کا کشف اور غیب کا معائنہ ہے، اور یہ ایمان کے مقاموں میں سے ایک مقام ہے۔ امام ابن حجر کتاب الاعلام پھر علامہ شامی سل الحسام میں فرماتے ہیں جائز ہے کہ اولیاء کو کسی واقعے یا وقائع میں علم غیب ملے جیسا کہ ان میں بہت کے لیے واقع ہو کر مشتہر ہوا۔ تفسیر معالم اور تفسیر خازن میں زیر قولی تعالی وما هو علی الغیب بدنین، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم آتا ہے، وہ تمہیں بتانے میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بھی اس کا علم دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ یہ کچھ باتیں کچھ آیتیں اور تفسیریں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس طرح کی اور بھی تفاسیر موجود ہے۔ ایک چیز اور پیش کر دیتا ہوں جس پر مخالفین بڑا شور مچاتے ہیں، وہ یہ کہ نبوت کے معنی کیا ہے، تو امام قسطلانی مواہب اللدنیہ شریف میں فرماتے ہیں نبوت کے معنی ہی یہ ہے کہ علم غیب کا جاننا، اور اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نبی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ یہاں سے ثابت ہو گیا، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے اور وہ نہیں مانتا ہے تو پھر اللہ ہی اس کو سمجھانے والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ بہرحال علم غیب کا جو عقیدہ الحمدللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہمارے دماغ کا گڑھا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے تمام مفسرین اعظام کا طریقہ ہے، اور یہی راستہ صحیح راستہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو